بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی قرآن مجید میں فرمائی ہوئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی آگے تشریح فرمائی ہوئی ہے، اور جن کو احادیث اور سنت اور یہ علماء کرام نے بیان کیا ہوا ہے۔ تو قرآن مجید میں کچھ احکامات ہیں جو ہمیں ہر صورت ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم کچھ لوگوں نے ان کو مرتب کیا ہے مختصر کر کے کہ جی وہ چیزیں جو حقوق العباد کے لیے بہت ضروری ہیں ان پہ عمل کریں گے تو ہماری دنیا اور زندگی بدل جائے گی۔ اب ان کو ہم تھوڑا سا مختصراً بیان کریں گے۔ اب ان میں سب سے پہلے جو ہے کہ جی گفتگو کے دوران کبھی بھی بدتمیزی نہ کریں، ادب و احترام کا خیال رکھیں۔ نمبر 2، غصے کو ہمیشہ قابو میں رکھیں، کبھی آپے سے باہر نہ ہوں۔ دوسروں کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کریں، کبھی کسی کا برا نہ چاہیں نہ کریں۔ کبھی تکبر نہ کریں، جیسے قرآن میں اکڑ کے نہ چلیں کہ تم آسمان کو نہیں چھو لو گے۔ کبھی بھی کسی پیسے کا، طاقت کا، دولت کا تکبر نہ کریں۔ اس کے علاوہ دوسرے اگر کوئی غلطیاں کرتے ہیں ان کی نشاندہی کر سکتے ہیں، لیکن ان کو معاف کریں، ان کو کوشش کریں کہ ان کو پھیلائیں نہ، ان کو بدنام نہ کریں۔ لوگوں کے ساتھ آہستہ اور نرم رویے میں بات کریں۔ اپنی آواز کو ہمیشہ نیچا رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اونچی آواز گدھے کی آواز ہے۔ دوسروں کا کبھی مذاق نہ اڑائیں، چاہے وہ انسان ہے یا دوسروں کے لیڈر ہیں یا مذہبی رہنما ہیں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ والدین کی ہمیشہ اچھے طریقے سے خدمت کریں، کہ ادب کریں، ان کی خدمت کریں، چاہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوتا کہ بچے مسلمان ہو گئے، ماں باپ نہیں ہوئے، تو وہ ان کے لیے بھی حکم تھا کہ ان کی بھی قدر کریں، ان کی خدمت کریں۔ تو ہمارے ہاں تو دیکھو نا، ہمیں ضروری ہے کہ ماں باپ نے جس طرح ہمیں پالا ہے تو ہمیں بھی ان کی احترام اور قدر کرنی چاہیے۔ منہ سے والدین کی توہین کا کبھی بھی ایک لفظ نہ نکالیں، ان کے سامنے کبھی بھی بدتمیزی، بد تہذیبی نہ کریں۔ کبھی بھی اجازت کے بغیر کسی کی خلوت کا، چاہے والدین یا بہن بھائی یا کوئی بھی ہو، داخل نہ ہو کسی کے، ان کی اجازت کے بغیر ان کے کمرے میں، گھر میں داخل نہ ہوں۔ اگر کسی سے حساب کتاب کیا کریں تو اس کو لکھ لیا کریں تاکہ بعد میں مسائل پیدا نہ ہوں۔ کسی کی اندھا دھند تقلید نہ کریں۔ اگر کوئی فیشن کر رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، کوئی چیز مطلب کہ کوئی گروپ بنا رہے ہیں، جیسے سیاستدان ہیں، اندھا دھند تقلید نہ کریں، بلکہ اس کو دین اور عقل اور علم کی کسوٹی پر ان کو ضرور ناپیں۔ اگر مقروض مشکل وقت سے گزر رہا ہو تو اسے ادائیگی کے لیے مزید وقت دے دیا کریں۔ اگر کسی کو آپ نے قرض دیا ہوا ہے اور اس کے اوپر مشکل ہے بیچارہ، تو اس کو وقت دیں، اس کے ساتھ رعایت کریں۔ سود نہ کھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ ضرورت مندوں کو سود پہ پیسے دیتے تھے، تو یہ بالکل منع کر دیا گیا، ربا جس کو کہا گیا ہوا۔ تو یہ لوگوں کو ہیلپ کریں، زکوٰۃ دیں، صدقات دیں، ان کو ویسے ادھار دے دیں، سود نہ لیں ان سے۔ رشوت نہ لیں۔ رشوت کیا ہے کہ جی آپ نے جو بھی کام کرنا ہے کسی کا، اس کے لیے کچھ طلب کریں، یہ چاہے وہ تحفہ ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، کسی صورت میں رشوت نہ لیں۔ جو وعدہ کریں اس کو پورا کریں۔ وعدے جو ان کو اہم ہی نہ کریں کہ بس ٹھیک ہے، دوسروں کو بیوقوف بنانے کے لیے، اس کو پورا کریں۔ اس پر دوسروں کو اگر کوئی دوسرے بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر اعتماد کریں، مطلب کہ کوشش کریں اس کو پرکھیں، لیکن اعتماد کریں، اہم ہی نہ شک شبے پہ پڑ جائیں۔ اگر کوئی بھی بات ہے تو سچ کہیں، اس میں جھوٹ نہ ملائیں۔ لوگوں کے درمیان انصاف کریں، اپنی کرسی کے ساتھ، اپنی جو اختیارات کے ساتھ، اور لوگوں کے ساتھ عدل اور انصاف سے چلیں۔ انصاف کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہو جایا کریں، یعنی اگر کسی کو کوئی بھی جیسے گواہی دینا ہے، شہادت دینا ہے، یا کسی کے
مطلب کوئی انصاف کی بات کے ساتھ کھڑے ہوں، کبھی کسی کے ساتھ مطلب دوستی یا کسی اقربا پروری یا کسی کی صورت میں انصاف کے خلاف نہ جائیں۔ مرنے والوں کی دولت خدا کے خاندان کے تمام ارکان میں تقسیم کریں، جیسے حق اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہوئے ہیں، سب کے حقوق ادا کریں۔ خواتین بھی وراثت میں حصہ دار ہوتی ہیں، ان کو بھی ضرور حصہ دیں۔ ہم لوگ بہنوں کے اور بیٹیوں کے ان کے حصے ضبط کھا جاتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یتیموں کی جائیداد پر قبضہ نہ کریں، اگر کمزور ہے، یتیم ہے تو اس کی جائیداد پہ قبضہ نہیں کرنا۔ یتیموں کی حفاظت کریں اور ان کے کاروبار کی حفاظت کریں، اور بڑے ہونے تک ان کے لیے اچھی ان کی پرورش بھی کریں، ان کے کاروبار کا بھی خیال رکھیں، اور جب بڑے ہو جائیں تو ان کو لوٹا دیں۔ دوسروں کا مال بلا ضرورت خرچ نہ کریں، لوگوں کے درمیان صلح کرائیں، لڑائیاں نہ کرائیں، بدگمانی سے بچیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی جاسوسی نہ کریں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں۔ خیرات کریں، لوگوں کو دیں اپنے مال میں سے۔ یہ فرمایا گیا ہے کہ ضرورت جتنی آپ کی ضرورت ہے وہ رکھیں، اس سے زیادہ لوگوں میں دیں، تاکہ جو پیسہ ہے ارتکاز زار نہ ہو، ایک دفعہ جمع دولت نہ ہو، بلکہ سب لوگوں میں جائے۔ غربا کو کھانا کھلائیں، جو مساکین غربا ہیں جو نہیں ان کو کھانا کھلانا بھی ایک عبادت ہے۔ ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کریں، فضول خرچی نہ کریں۔ دیکھو ہم ایسے برانڈ اور پیسے اور شو بازیاں اور ایویں کھانے، کتنے کتنے اتنے کی ضرورت ہوتی اتنا جو منگوا کے باقی ضائع کرتے، تو فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، اس کی بجائے کسی کی مدد کریں، یا شادی بیاہ یا ایسے لوگ دکھاوے نہ کریں۔ خیرات اگر کریں تو پھر جتلائیں نہ، مطلب کسی کو اس کی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ مہمانوں کی عزت کریں، احترام کریں ان کا۔ نیکی پہلے خود کریں اور پھر دوسروں کو تلقین کریں، یعنی ہمیشہ نیکی اور اچھے راستے پر چلیں۔ زمین پر برائی نہ پھیلائیں، اچھائی پھیلائیں۔ لوگوں کو مسجدوں میں داخلے سے نہ روکیں، مسجدیں عبادت گاہ کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت کا بھی ایک ہے جگہ ہے، تو وہاں اس نظریے سے جائیں اور کسی کو نہ روکیں۔ صرف ان کے ساتھ لڑیں جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، اگر لڑائی جھگڑا کرنا ہے تو ان کے ساتھ لڑیں، اس میں بھی اگر معاف کر دیں تو زیادہ بہتر ہے، اور طریقے سے مسائل کو حل کریں۔ جنگ کے آداب کا خیال رکھا جائے۔ جنگ کے دوران پیٹھ نہیں دکھانی۔ اگر تو لڑنا نہیں ہے، اگر لڑنا ہے تو پوری طاقت سے پھر پیچھے نہیں ہٹنا، بلکہ غازی یا شہید۔ مذہب میں کوئی سختی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ جی آپ زبردستی کسی کو اپنے نظریات یا اپنے وہ چیزیں اختیار کرنے پر مجبور کریں، بلکہ جو جس کا دل چاہتا ہے جیسے وہ کرے۔ تمام انبیاء پر ایمان لائیں۔ اسی طرح عورتوں کے بہت سارے ہیں کہ جی عورتوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے اور کس طرح ان کے ساتھ کرنا ہے۔ بچوں کو 2 سال تک مائیں اپنا دودھ ضرور پلائیں۔ دیکھیں یہ کتنا سائنٹیفک بات ہے، آج کل یہ پروو ہو چکا ہے کہ بچوں کو جو مائیں دودھ پلاتی ہیں وہ طاقتور اور ان کی امیونٹی زیادہ ہوتی ہے۔ کسی بھی قسم کی بدکاری، جنسی بدکاری سے بچیں۔ حکمرانوں کو میرٹ پر منتخب کریں، یہ بہت ضروری ہے۔